سورہ انعام آیات نمبر 33 تا 41 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ یہ لوگ آپ کو نہیں بلکہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا، پھر اللہ نے ان کی مدد کی۔ اللہ جسے چاہے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ کفار بھی ہر مصیبت میں اپنے معبودوں کو بھول کر صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں، لیکن یہ ظالم لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور بے شک بہت سے گزشتہ رسولوں کی خبریں آپ تک پہنچ بھی چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ اگر ان کافروں کی بے توجہی آپ پر گراں گزرتی ہے اور آپ میں استطاعت ہو تو زمین میں سرنگ بنا کر یا آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کی تسلی کے لیے کوئی معجزہ لے آئیں۔ منکرین کا اصرار تھا کہ آپ بھی کوئی ویسا ہی معجزہ دکھائیں جیسا موسیٰ علیہ السلام یا دوسرے رسول دکھاتے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلی کوئی قوم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی تھی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اللہ کے عذاب نے ہلاک کر دیا۔ لیکن اللہ کی یہ حکمت تھی کہ ان مشرکین مکہ کو ابھی کچھ اور مہلت دی جائے۔ ان آیات میں اسی چیز کو دہرایا گیا ہے کہ بالفرض آپ کوئی نشانی لے بھی آئیں تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان سب کو ہدایت دے سکتا تھا، لہذا آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو اصل حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی امتحان ہے۔ اسے اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو ہدایت قبول کر لے اور چاہے گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ بالآخر قیامت کے دن اس کے انہی اعمال کی بنیاد پر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اس دنیاوی زندگی کا یہی مقصد ہے۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ ہدایت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ کفار تو ان مردوں کی طرح ہیں جو سن نہیں سکتے۔ اللہ انہیں روز قیامت ہی زندہ کرے گا، پھر وہ اسی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟
قل ان اللہ قادر على ان ينزل آیۃ ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ ایسی نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر اس کے نتائج سے واقف نہیں ہیں۔ کہ اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ معجزہ لانے کے بعد بھی اگر قوم ایمان نہ لائے تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ زمین میں چلنے والے تمام جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے تمام پرندے بھی تمہاری طرح مخلوق کی مختلف جماعتیں ہیں۔ ہم نے اس قرآن میں ہر چیز کی تفصیل لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اور آخرکار سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ جانداروں کے ہر گروہ کو اس کے ماحول کے مطابق جسم اور اعضاء عطا کیے ہیں، اور ہر ایک کی ضروریات کے مطابق اس کے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں جو تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے پوچھو کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو کیا اس وقت بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ مصیبت کے وقت تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم ان سب معبودوں کو بھول جاتے ہو جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے ہو۔